بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آدمی جس چیز کو بار بار سوچتا ہے اس سے خود متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے خیال میں پہلے یہ خیال ہوتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، لیکن جب بار بار سوچتا ہے تو یہ خیال مستحکم ہو جاتا ہے، یعنی جم جاتا ہے۔ اور ایسے خیالات کو شیطان اس طرح سے ڈالنا شروع کرتا ہے اور نفس بھی تائید کرتا ہے تاکہ ان خیالات کی وجہ سے ڈپریشن میں جائے۔ سب خیال کا مطلب یہ ڈپریشن میں جائے، یعنی کیا کہیں گے اس کو، یہ مایوسی میں چلا جائے۔ اللہ سے مایوس ہونا یہ ایمان کے منافی ہے، یعنی ایمان کی شان یہ ہے کہ اللہ سے اچھی امید رکھو، اچھے کام کرو اور اچھی امید رکھو، اور کوئی گناہ ہو جائے تو اتنا نہ سوچو کہ مایوس ہو جاؤ۔ آدمی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ سے معافی مانگ لو، اور پھر معافی مانگنے کے بعد پھر یہ مت سوچو کہ معافی تو مانگا ہے، پتہ نہیں انہوں نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ یعنی جب انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے میرے بندو معافی مانگو غلطی پر تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو جب ان کا وعدہ ہے تو ان سے بدگمان رہنا کہ معاف کیا کہ نہیں کیا، کہنے کو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن خطرناک نتیجے کی ہے کہ کیا اللہ کی بات پہ بھی بھروسہ نہیں ہے؟ نہیں میں نے تو بہت ہی گناہ کیا، اب کیا یہ بھی معاف ہوگا کیا؟ ارے زمین و آسمان گناہوں سے بھر جائے، اس کا معاف کر دینا اور ایک گناہ کا معاف کر دینا اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ اس لیے ایسے خیال کو جمنے نہیں دینا چاہیے، اور ایسے جب خیال آئے، وساوس آئے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک دو دفعہ پڑھ لینا چاہیے، اور کبھی کبھی آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لینا چاہیے۔ دن بھر ہم ایسے خیالات میں رہتے ہیں جو مایوس بنا دیتے ہیں ہمیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ پھر مایوسی میں بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں اور بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو بہت بڑا یہ ہے کہ دماغ میں خشکی چڑھ جاتی ہے، دماغ میں خشکی چڑھ جاتی ہے، اور یہ خشکی اس کو چڑچڑا بنا دیتی ہے، اس کو جھگڑالو بنا دیتی ہے، اس کو بات بات پہ غصہ آنے لگتا ہے۔ اور آج تو دیکھ لو تو بمبئی میں تو اکثر لوگ خشکی کے ہی شکار ہیں، سب کو قبض ہے، سب کو قبض ہے۔ میں قبض ہے تو قبض کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا تم دیر تک میرے پاس بیٹھو۔ کہاں بیٹھو؟ بیت الخلاء میں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ تو اگر دیر تک بیٹھ رہے ہیں تو علاج کرنا پڑے گا کہ کیا بات ہو گئی۔ اب کوئی شیخ ہو تو پوچھے تو اسے بتائے گا وہ، اب تو شیخ ہی دنیا میں نہیں رہتے، اور جہاں جہاں مشائخ ہیں وہاں ہم جاتے نہیں ہیں۔ مشائخ بہت سارے اللہ والے ہیں، نہیں ایسا نہیں، لیکن ہم جاتے نہیں، اور جاتے بھی اگر ہیں تو محبت تو کرتے ہیں۔ یہاں شیطان اتنا باادب بنا دیتا ہے کہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اتنا ادب بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شان والا نہیں ہے، لیکن صحابہ جا کے سب پوچھ رہے ہیں، اور ایسے ایسے سوالات کر رہے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک جا کے پوچھ لیا کہ زنا کا جی چاہتا ہے، کیا کریں؟ جواب بھی دے دیا، اور اتنے پیار سے جواب دے دیا، اور دست شفقت یعنی اپنے محبت بھرا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ دیا اور دعا کر دیا۔ مشائخ کے پاس جب اپنی کمزوریاں بتاتے ہیں تو یہ مشائخ کو ان کی فکر ہو جاتی ہے، جیسے ڈاکٹر کو مریض جا کے بتاتا ہے سیریس مریض، ایسے ڈاکٹر کو فکر ہوتی ہے، اس سے زیادہ مشائخ کو فکر ہو جاتی ہے۔ پھر رات کی تنہائی میں اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ نفس کا شکار ہو رہا ہے، شیطان کا شکار ہو رہا ہے، کیسے کیسے پیرائے سے اسے نفس لوٹ رہا ہے، اے میرے اللہ اس کے باطن کو روشن کر دیجئے، اس کے اندر ایسا فہم دے دیجئے، ایمان کی اچھی اونچی سطح دے دیجئے تاکہ ایسے دھوکے سے وہ بچ جائے۔ پھر آدمی کے اندر جب تبدیلی آتی ہے تو پھر ناز پیدا کرتا ہے، ماشاءاللہ ہم کہاں، ماشاءاللہ بھی لگاتا ہے، کہاں تھے کہاں پہنچ گئے، نہیں ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے نہیں، میں کہاں تھا، میرے اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا، مگر ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، اس لیے اور پوچھتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے۔ اس لیے ایسے خیالات سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پسندیدہ کاموں میں لگائے رکھے۔